محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، ایک یا دو دن کے بعد وہ مبارک مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو روزے اور قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے، وہ مہینہ جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں روزے دار کی منہ کی بو اللہ کی یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ مہینہ جس میں نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ آگے آؤ، آگے آؤ، آگے بڑھو اور آگے بڑھو، اور برائی کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ ان خوبیوں اور ان خصوصیات کا مہینہ آنے والا ہے۔ جب اتنی عظمتوں اور اتنی برکتوں کا مہینہ ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ضروری ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ضروری ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اس وقت اس کا فیض، اس کی برکت اور اس کی روحانیت ہمارے اندر آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک کے آنے سے بہت پہلے اس کے لیے دعائیں کرتے، بلکہ رجب ہی سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا کہ اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اگر کثرت سے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعبان کا مہینہ۔ اور ایسا کیوں؟ استقبال میں، اور ایسا کیوں؟ اس وجہ سے بھی کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جب اعمال پیش ہوں آپ کے قابل سے رمضان جب اور قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے، ایک تقریر کرتے تھے، ایک واعظ فرماتے تھے آخری دنوں میں خاص طور پر، جس میں رمضان کی اہمیت، اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کے احترام، اس کے تقدس کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا ذہن اور سننے والوں کے دل و دماغ رمضان کے احترام کے لیے تیار ہو جاتا، اور رمضان آتا تھا تو پھر عبادت کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، اللہ سے تعلق کا، روزے کا، تراویح کا ایسا سماں ہو جاتا تھا گویا کہ ہر روز روز عید ہے اور ہر شب قدر۔ یہ پورا تسلسل ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال اس طرح فرماتے۔ ہم نے اپنے رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، بس 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو اس کے استقبال کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے تھے دعاؤں کے ذریعے سے، وہ تو رجب ہی سے دعا کرتے تھے، کم سے کم 2 دن سے یہ 2 دن کے اندر دعا کا
اہتمام کثرت سے کریں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، رمضان کی برکتیں نصیب فرما دے، اس کی عنایتیں اور اس کی توجہات نصیب فرما دے۔ یہ سنت رسول بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ ایک شکل رمضان کے استقبال کی ہے، دوسرے شکل ہے رمضان کے استقبال کی رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ گویا کہ قرآن اور رمضان دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اور غیر منقطع رشتہ ہے۔ اگر ہم سال کے دیگر مہینوں میں قرآن کریم کی تلاوت ایک بار کرتے تھے یا اسے کچھ کم کرتے تھے، تو رمضان کے استقبال میں ہم اپنا ایک نظام بنا لیں اور پھر اس کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا مذاکرہ کریں، ان کی تلاوت کی طرح ہم بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کو کثرت سے ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سنت بھی زندہ رہے۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کریم سے اس مہینے کو جوڑنا تلاوت کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، جو اس کی مختلف حیثیتیں اور نوعیتیں ہیں ان تمام لحاظ سے اس کو جوڑنا یہ رمضان کے استقبال کے شامل ہے۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، بیوہ ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو یا غیر میں ہو، کہیں کا بھی ہو، رمضان اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا لحاظ کریں۔ اسی وجہ سے یہ روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ روزہ رکھو، جس میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ غریب ہے، فقیر کس طرح سے اپنے پورے دن کو گزارتا ہے آپ دنوں میں، اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو پورا زندگی کو صحیح طور پر طے کرتا ہے۔ تو یہ روزے کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ تو یہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کے مہینے میں ہمیں اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں دولت دی ہے اور ہمیں سرمایہ دیا ہے، تو ہم اپنے ان بھائیوں کو نہ بھولیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں یا اتنی ہیں کہ وہ نصاب سے کم ہیں۔ لہذا ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، ان کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی رمضان کے استقبال میں شامل ہے۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کو رمضان ہی میں نکالتے ہیں اور یہی معمول بن گیا ہے کہ عام طور پہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا کوئی فرض نہیں بلکہ زکوٰۃ واجب ہے سال میں ایک بار۔ اب رمضان میں اس میں سے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو رمضان میں اگر ادا کریں گے تو 70 گنا ہمیں ثواب ملے گا، 70 گنا ہمیں ملے گا۔ اس وجہ سے اس کو یہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن اب رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس کی شکل یہ ہے، اس کے استقبال کی شکل یہ ہے کہ ابھی سے ہم اپنے حساب کو جوڑیں، بیلنس ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، جائیداد ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، تجارت ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، سونے اور چاندی کے زیورات ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، اور پھر حساب کر کے رمضان جیسے شروع ہو جو بھی مستحقین ہیں ان کو دینے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جب آ گئے دینے والے تو کہیں کہ ابھی تک ہم نے حساب ہی نہیں کیا، ابھی جوڑا نہیں، پھر بعد میں آئی۔ یہ اللہ کا شکر منائیے کہ وہ لینے والے خود آ جاتے ہیں، ورنہ ایسے حالات پیش آئے کہ پھر آپ کو جگہ ڈھونڈنا پڑے اپنے زکوٰۃ کو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ رمضان کے استقبال میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم اگر زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اور نکالنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرض ہے اور رمضان میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پھر اس کا انتظام بنانا ہے اور نظام بنانے کے بعد اسی حساب سے کریں تاکہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ۔ زکوٰۃ ایک واجبی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مستحسن عمل ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں صاف آیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی نے آیت سنی تو اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایسے ایسے صحابہ کرام جو آیت پر فوراً عمل کرنے والے تھے، ان کیا کام کرنے کی کیفیت نہیں ہوا کرتی۔
تو استقبال رمضان کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا، اپنی ثروت کا، اپنی دولت کا حساب لگا لیں اور رمضان کے اندر یہ فیض حاصل کریں۔ رمضان کی استقبال کی ایک شکل یہ ہے کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ تقوی نام ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا، تقوی نام ہے پرہیزگارانہ زندگی اختیار کرنے کا، تقوی نام ہے احتیاط کی زندگی اختیار کرنے کا۔ پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو انسان اپنائے، سنت کو اپنائے اور مشکوک چیزوں سے دور رہے، مشکوک چیزوں سے دور رہے، مشتبہ چیزوں سے دور رہے۔ اب انسان غور کر لے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، ہماری توحید اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہے یا نہیں، ہماری سنت اور ہمارے سنتوں کا اہتمام ہے یا نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے ہماری حفاظت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان صبر اور احتساب کا مہینہ ہے، صبر اور صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے صبح سے شام تک جائز چیزوں کو بھی نہیں منہ لگانا ہے، ہاتھ میں لگانا ہے۔ جو کھانا پینا عام دنوں میں ہمارے لیے جائز تھا، وہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھی ہمارے لیے حرام۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جائز چیزوں کو بھی 12 گھنٹے تک ہم تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لو، اور ناجائز چیزوں کو تو اور بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، آپ کو کسی طرح سے جائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ برداشت اور صبر، اور برداشت اور صبر کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب آیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرمائے، بے حد و حساب اجر عطا فرمائے۔ اب صبر کا ایک محدود مفہوم ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان مصیبتوں پر صبر کرے، صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو طاعت اور نیکیاں ہم پر جم جائیں استقامت اختیار کرے، اور صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان برائیوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے۔ تو یہ رمضان کے استقبال کی مختلف شکلیں تھیں اور مختلف صورتیں تھیں، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے، تمہارے ایک ایک عضو پر روزہ فرض ہے۔ جسم کا روزہ الگ، جان کا روزہ الگ، ہاتھ کا روزہ الگ، کان کا روزہ الگ، پیر کا روزہ الگ، زبان کا روزہ الگ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کا روزہ یہی ہے کہ ہم غلط چیزوں سے بھی دور رہیں۔ وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ لہذا روزے کو ہم بحیث کل اپنائیں، نہ کہ روزے کو صرف صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک کر ہم اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا